اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھی، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کے مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے متنبہ کیا تھا کہ اس کے واضح احکامات آ جانے کے بعد ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حکام کی تعمیل ہونی چاہیے. واضح نشانات کے بعد بھی، واضح نشانیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص راستے سے گمراہ ہو جائے، پھسل جائے صحیح راستے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ سکتا ہے. اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مثال ارشاد فرمایا، سل بنی اسرائیل، آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی. اب واضح اور کھلی نشانیوں میں اللہ کے احکامات بھی آ جاتے ہیں، تعلیم بھی آ جاتی ہے، اور معجزات بھی آ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کس قدر واضح معجزات عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں دی، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس سے ہدایت حاصل کرتے الٹی گمراہی پر کمر باندھی، اور پھر سزائیں بھی انہوں نے بھگتی. مثلا تورات ملی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو قبول کرتے مگر انکار کیا، آخر کوئی طور گرانے کی ان کو دھمکی دے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، چاہیے تو یہ تھا کہ سر آنکھوں پر رکھتے مگر اعتراضات کرنے شروع کر دیے. نتیجہ کیا ہوا؟ آخر بجلی سے ہلاک ہوئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دریا میں سے راستے بنا کر فرعون سے نجات دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احسان مانتے، مگر بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جس پر اللہ تبارک و تعالی انہوں نے قتل کی سزا دی. اور اسی طرح من و سلوہ نازل ہوا، شکر کرنا چاہیے تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن نافرمانی کی. اب نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ وہ سڑنے لگا.
اور اس سے نفرت ظاہر کی تو اللہ نے اس کو روک دیا. اب کہا کہ جاؤ کھیتی باڑی کرو اور کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ. اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ ان میں جاری رہا. اس کو غنیمت سمجھتے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرتے. لیکن الٹا اور نبیوں کو جٹلانا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس پر یہ سزا دی گئی کہ ان سے حکومت اور سلطنت چھین لی گئی. تو یہ اس طرح کے بہت سے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے ایک بطور مثال کے یہ کہا کہ سل بنی اسرائیل، کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیت بینہ. اور پھر انبیاء علیہ السلام کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے. کم آیت من بینہ، یہ جو فرمایا نا کہ کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. ان واضح نشانیوں میں سے انبیاء علیہ السلام کے وجود بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے معیار اور نمونہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر لوگ اپنے ظاہر اور باطن کو درست کر سکتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا وجود انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اسی نعمت سے تعبیر کیا. فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے مشرکین عرب کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کیا. اس نعمت سے مراد یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ پر ایمان لانے اور آپ کا راستہ اختیار کرنے سے انہوں نے منہ پھیرا، لہذا خود بھی جہنم میں گئے اور قوم کو بھی جہنم رسید. جس طرح پیغمبر علیہ السلام کی ذات ببرکات انعام خداوندی ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی. اکثر یہ آپ نے سنا ہوگا نا، خیر الکلام کلام اللہ، یہ جمعے کے خطبے میں بھی عام طور پر پڑھا جاتا ہے. کیا ہے؟ تمام کلاموں سے بہتر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. مگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم ان دونوں انعامات سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے راہ ہدایت ہیں، مگر ہماری کیا حالت ہے؟ جب کسی خوشی غمی، چاہے ہمارا انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، ہمارا معاشرتی معاملہ ہو، اس میں رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم ان اللہ کے جو انعامات ہیں، اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن، ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے رسم و رواج کا سہارا لیتے ہیں. یہ دوسرے غیر اسلام، غیر مسلم قوموں کی طرف دیکھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، یہ ان انعامات کی ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعامات ہیں، ان سے اللہ کی ان نعمتوں سے روگردانی کر کے قرآن و سنت کا دامن چھوڑ کر عزت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. ایسی صورت میں تو عذاب اور سزا کے لیے ہی تیار رہنا چاہیے. یہ بنی اسرائیل، یہ جو فرمایا سل بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کے بطور مثال بیان کیا ہے، ورنہ ہم اس کو اپنے اوپر بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اور واضح نشانیاں، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ان سے رہنمائی نہیں لی جاتی اور ان پر نہیں چلا جاتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
آج بدعات اور رسوم باطلہ کا دورہ ہے، دین قید ہو کر رہ گیا ہے، نیکی سے محرومی ہے اور بدی عام ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی سزا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شہر میں جس کنویں پر 3 آدمی موجود ہوں اور وہ نماز باجماعت ادا نہ کریں، ان پر شیطان قابو پا لیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اسلام کے خلاف چلے گی، اس پر شیطان قابو پا لے گا، اور یہی عذاب ہے۔ آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنا رونا تو روتے ہیں اپنے حالات کا، لیکن ان حالات کی جو وجہ ہے کبھی اس پر غور نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کی قدر کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی، معجزات کو ٹھکرایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے اور اپنی سازشی، تخریبی اور گندی ذہنیت کی بنا پر بدترین قوم بن کر رہ گئے۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، اسی طرح جو بھی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کرے گی، ذلیل و خوار ہوگی۔ اور یہ فرمانے کے بعد وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب اس کے بعد دنیا کی حقیقت کا واضح فرمایا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ کفار کے نزدیک دنیا کی کیا حیثیت ہے اور ایمان والوں کی حالت دنیا میں کیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کون سے انعامات تیار کیے گئے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کی گئی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو سارے شر اور فساد کی جڑ ہے۔ جب کوئی بھی شخص دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ صرف اسی کو اپنا مقصد حیات بنائے، تو پھر طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ دوسروں کی حق تلفی کی جو بنیاد ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، تو پھر دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتا ہے، عیش و عشرت، اور پھر اس کی وجہ سے جو برائیاں اور جو گمراہیاں پھیلتی ہیں، یہ سب دنیا سے غیر معمولی محبت کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دنیا کی محبت سے کیا مراد؟ محبت سے مراد ایسی محبت جس سے آخرت بھی فراموش ہو جائے، دین ختم ہو جائے، عبادت رہ جائے، خدا پرستی کے طور طریقے ختم ہو جائیں، اور حالت یہ ہو جائے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی تمام ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، اور وہم عن الآخرۃ غافلون، مگر آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ بڑے دانشور ہیں، بڑے عقل کے مالک ہیں، مگر آخرت کے بارے میں، آخرت کے متعلق ذرہ بر بصیرت نہیں رکھتے۔ اسی کا نام گمراہی۔ انسان جس قدر دنیاوی محبت میں گرفتار ہوگا، نیکی سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ دنیا کے لیے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا مقصد ہی دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی قبیح اور انتہائی غلیظ حرکت کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایمان والوں کی ظاہری کمزوری، ان کا فقر و فاقہ دنیا داروں کے لیے مذاق بن جاتا ہے، ان پر آوازیں کستے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
کافر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، نہ زمین ہے، نہ باغات ہیں، نہ بینک بیلنس ہے، نہ گاڑی ہے، نہ کوٹھی ہے، رہنے کو مکان نہیں، اور دعویٰ جنت کا ہے کہ جنت میں ہمیں یہ ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دل میں محض دنیا کی محبت گر کر چکی ہے، ان کے لیے دنیا کی لوازمات اور آسائش ہی معیار ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے لیے ایسا شخص تو حقیر ہی ہے نا کہ جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں، اور ساری خرابی کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور فرمایا کہ ان دنیا والوں کے برخلاف والذین اتقوا، جو لوگ اہل تقوی والے ہیں، جو لوگ تقوی والے ہیں، اہل تقوی ہیں، جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت پر نظر رکھتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، و قیامت کے دن اہل دنیا سے بلند تر درجات پر فائز ہوں گے۔ اور تقوی بار بار بات آ چکی ہے، کفر، شرک، گناہوں سے پرہیزگاری سے، گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، یعنی عقائد اور اعمال کی ہر برائی سے بچ جانا ہی تقوی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو عدل اور انصاف پر قائم ہیں، اور جو لوگ ظالم ہیں، عدل و انصاف سے دور ہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتے، یعنی ظالم شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ دنیا میں تو یہ لوگ اہل ایمان سے ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مگر قیامت کے دن اہل ایمان ان سے اونچے درجوں پر ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے اس کی ناداری کی بنا پر، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے فقر و فاقہ کی وجہ کی بنا پر اس کے ساتھ تمسخر کرے، اس کے ساتھ مذاق کرے، ٹھٹا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو تمام اولین و آخرین کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور جو کوئی شخص کسی مومن پر ایسا عیب لگاتا ہے جو اس میں نہیں پایا جاتا، تو قیامت کے روز عیب لگانے والے کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سب کے سامنے خود اپنی تکذیب کرو، خود اپنے آپ کو جھٹلاؤ کہ میں نے اس پر جھوٹ کہا تھا۔ اور در حقیقت اس مرد میں، مومن میں، اس عورت میں، اس مومنہ عورت میں یہ عیب نہیں پایا جاتا۔ آج ذرا ہم دیکھیں اپنے آپ کو، آج تو طرح طرح کے مذاق کرتے ہیں لوگ، عیب جوئی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پتہ چلے گا جب دنیاوی زندگی میں کمزور مومن ان پر حاوی ہوں گے اور بلند مراتب پر فائز ہوں گے۔ اور یہ مقام انہیں کس وجہ سے ملے گا؟ یہ مقام تقوی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کا بار بار ذکر کیا، سورہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ یہ قرآن پاک یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یعنی جن لوگوں کا ایمان، اعمال اور اخلاق اچھا ہے وہی لوگ سچے ہیں، اور ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔ اس لیے دنیا میں اگر ظاہری اسباب کے لحاظ سے کوئی شخص نادار ہے، کمزور ہے، غریب ہے، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دولت مندی اور ناداری، غربت یہ کوئی مدار نہیں ہے، بلکہ ایمان و تقوی اور نیکی یہ ہے یہ ہے مدار، یہ ہے معیار۔ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کا معیار تقوی ہے۔ ایک مزدور بڑی محنت مشقت سے اپنی روزی کماتا ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہے، فرائض کو ادا کرتا ہے، ایک بڑے سے بڑا دولت مند اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، چاہے جائے کہ ایک مالدار ایک مزدور کو حقیر سمجھے، یہ بات تو باعث لعنت اور عذاب کی مستحق ہے، ایسا شخص عذاب کا مستحق ہے۔
لیکن اس غریب کے لیے بھی یہ شرط ہے، غریب بھی وہی کامیاب ہے، یعنی اصل چیز جو ہے نا، اس بات کو سمجھیں، دولت کا ہونا نہ ہونا، غربت مالداری یہ معیار نہیں ہے۔ ایک آدمی مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر تقوی ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور ایک آدمی غریب ہے لیکن غربت کے ساتھ ساتھ نہ اس کو فرائض کی پرواہ ہے، نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اسے اعمال کی پرواہ ہے، نہ اس کے اندر تقوی ہے، تو یہ دنیا میں بھی خسرت دنیا والآخرہ کا نشانہ ہوگا۔ اس لیے یہاں پر غریب سے مراد وہ غریب جس کا عقیدہ درست ہے، جس کے اعمال درست ہے، یعنی اصل جو معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، بس اتنی سی بات سمجھ لیں۔ اب اس کے ساتھ اللہ رزق دے دیں، اللہ کی نعمت، اللہ نہ دیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر صبر کریں۔ فرمائے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رزق کی فراوانی، رزق کی کشادگی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کی رضا کا معیار ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی کے پاس کھلا رزق ہے، وسعتیں ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ کا مقرب ہے۔ رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ مالک الملک، اس بادشاہوں کے بادشاہ کی مصلحت پر موقوف ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مصلحت کو انسان نہیں جان سکتا، یہ اللہ کا اپنا کام ہے۔ چاہے تو کافر دنیا میں دن دناتے پھریں اور مومن کمزور محض ہو کر رہ جائیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نافرمان دنیا میں خوشحال ہو اور ہر مومن تنگ دست ہو، بلکہ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء، وہ سب کو دیتا ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی۔ یعنی یہ چیز کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے، دنیا ہے تب بھی کوئی بات نہیں، دنیا نہیں ہے تب بھی نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ تو سب کو دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مگر حقیقی کمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کو یہ بلندی نصیب کیسے ہوئی، اس پر غور کریں، اور یہ چیز صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے، اے ابن آدم، تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور فرمایا تیری زبان میرا مال کہتے نہیں تھکتی، تو ہمیشہ مالی مالی کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری دکان، میری زمین، میرا کاروبار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا باغ، حالانکہ فرمایا حل مالک الا ما اکلتا، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، او لبست یا تو نے پہن لیا اور وہ سیدھا کر دیا، او قدمت یا آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ تیرا اور کوئی مال نہیں ہے، وہ تو پیچھے رہنے والوں کا ہے، وارثوں کا مال ہے، دوسروں کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے، الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا تو اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، اور صرف دنیا کی خاطر وہی انسان جمع کرتا ہے جس کی عقل نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب عقل والا آدمی آخرت کی بھی فکر کرے گا۔ ٹھیک ہے وہ دنیا کماتا ہے، دنیا جمع بھی کرتا ہے، لیکن اسے آخرت کی فکر رہتی ہے۔ ایماندار کو ہمیشہ یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ میری آخرت کا سامان ہو جائے، ایسا نہ ہو وہاں پہنچ کر کہیں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤں، کیونکہ بعد میں وہاں کون لے کر آئے گا، لہٰذا آخرت کے لیے پہلے سے ہی توشہ بیچ دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا کر دیتا ہے، اور کمال مدار ایمان اور تقوی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی چیز سے عروج دنیا کے اندر ملا، اور کافر لوگ حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اہل ایمان سے ٹھٹا کرتے ہیں، حالانکہ یہی چیز خرابی کی جڑ ہے۔ دنیا کو استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ، دنیا کمانے کی، مال جمع کرنے کی،
اور مال سے محبت کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اسی کو سب کچھ بنا دینا، آخرت کی فکر چھوڑ دینا، آخرت کو بھول جانا اور دنیا ہی کو معبود بنا کر اس کی پرستش شروع کر دینا، پھر اس کی کمائی میں نہ حلال دیکھنا، نہ حرام دیکھنا، نہ اللہ کے حقوق دیکھنا، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق دیکھنا، اور اس کی وجہ سے فرائض اور آخرت کے امور سے غافل ہو جانا، یہ باعث وبال ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ دنیا تو انسان دنیا سے آخرت بھی اپنی بنا سکتا ہے، اور انسان دنیا کی وجہ سے انسان ایک آدمی کے پاس دنیا ہے تو وہ اپنی آخرت کو، اپنے تقوی کو بلند کرنے کی اور مضبوط کرنے کے ذریعہ اس کو بنا سکتا ہے، آخرت کی بلندی کے ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس مومن کو، ایمان والے کو آخرت کی فکر ہو، وہ آخرت کو دنیا کی وجہ سے بھول نہ جائے، اور دنیا کماتے وقت اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی نعمت بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو پرہیزگار ہوئے وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، اونچے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے بے شمار۔ صدق اللہ العظیم۔